ہاں، بالکل صحیح سنا۔ اس پروگرام کی جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے نا، وہ ہے 10,000 روپے کی براہ راست مالی امداد۔ یہ رقم ہر اہل خاندان کو ملے گی تاکہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنی ضرورت کی چیزیں خود اپنی مرضی سے خرید سکیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پروگرام ہے کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا کیسے جا سکتا ہے؟ آئیے انہی سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے جانتے ہیں تاکہ یہ معلومات ہر ضرورت مند تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چلیں جلدی سے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام ہے کیا، پھر یہ جانیں گے کہ کون کون اس کے لیے اہل ہے۔ اس کے بعد مریم کو بتائیں ایپ استعمال کرنے کا مکمل طریقہ، رجسٹریشن کے دوسرے کون سے آپشنز ہیں اور درخواست دینے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور ہاں آخر میں مدد کے لیے ضروری نمبرز بھی بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نگہبان رمضان پیکیج آخر ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ پچھلے پروگراموں سے کیسے مختلف ہے۔ تو دیکھیے، یہ پنجاب حکومت کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے جو کم آمدنی والے خاندانوں کو رمضان کے دوران مالی طور پر سہارا دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس سال حکومت نے ایک بہت بڑی تبدیلی کی ہے۔ راشن کے تھیلے تقسیم کرنے کے بجائے براہ راست نقد امداد دینے پر زور دیا ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق خود خریداری کر سکیں۔ اچھا، اس پروگرام کے کچھ زبردست فائدے ہیں۔ 10,000 روپے کی نقد امداد کے ذریعے حکومت 4.2 ملین یعنی 42 لاکھ خاندانوں تک پہنچنا چاہتی ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ امداد گھروں تک پہنچائی جائے گی یا ڈیجیٹل طریقے سے بھیجی جائے گی تاکہ لوگوں کو لمبی قطاروں میں کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ سستے بازار بھی لگائے جا رہے ہیں جہاں رعایتی قیمتوں پر چیزیں ملیں گی۔ چلیں اب آتے ہیں سب سے ضروری سوال کی طرف، اس پروگرام کے لیے کون اہل ہے؟ یہ جاننا بہت اہم ہے تاکہ صرف وہی لوگ درخواست دیں جو واقعی مستحق ہیں۔ تو دیکھیے، اہلیت کا معیار بہت سیدھا سادہ رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی پنجاب کا رہائشی ہے، ماہانہ آمدنی 60,000 روپے سے کم ہے اور غربت کا سکور یعنی حکومتی سروے کے مطابق معاشی حالت 30% سے کم ہے، تو وہ اہل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف گریڈ 17 سے بڑے سرکاری ملازمین، بڑی گاڑی یا جائیداد کے مالک یا جنہوں نے حال ہی میں بیرون ملک سفر کیا ہو، وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا سب سے اہم حصہ، یعنی مریم کو بتائیں ایپ کے ذریعے درخواست کیسے دینی ہے۔ یہ ایک نیا ڈیجیٹل طریقہ ہے جس نے اپلائی کرنے کا عمل بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ ایپ کھولنے کے بعد سائن اپ پر کلک کریں۔ یہاں اپنی بنیادی معلومات دینی ہوں گی، جیسے نام، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ساری معلومات، خاص طور پر موبائل نمبر، بالکل ٹھیک ہو کیونکہ تصدیقی کوڈ اسی نمبر پر آئے گا۔ اچھا، اب ایک بہت ضروری بات جہاں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ ہے پاس ورڈ۔ یاد رکھیں، پاس ورڈ میں کم از کم ایک بڑا حرف یعنی کیپٹل لیٹر، ایک چھوٹا حرف، ایک نمبر اور ایک خاص نشان جیسے @ یا #ٹیگ ہونا لازمی ہے۔ اس سے آپ کا اکاؤنٹ محفوظ رہتا ہے۔ اوکے، اکاؤنٹ بن گیا۔ اب ایپ میں لاگ ان کریں اور مالی گرانٹ کا آپشن منتخب کریں۔ یہاں اپنی لوکیشن کی تصدیق کرنی ہوگی۔ اگر جائز کیش یا ایزی پیسہ جیسا کوئی موبائل اکاؤنٹ ہے تو اس کی تفصیلات ضرور دیں، کیونکہ اس سے امدادی رقم بہت تیزی سے اور براہ راست آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ جب درخواست لکھ رہے ہو نا، تو بالکل صاف صاف لفظوں میں اپنی پوری صورتحال بتائیں۔ لکھیں کہ مالی مدد کی ضرورت کیوں ہے، گھر میں کتنے لوگ ہیں اور یہ رقم کس طرح آپ کی مدد کرے گی۔ جتنی واضح درخواست ہوگی، منظوری کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ آخر میں بس 3 چیزیں اپلوڈ کرنی ہیں: اپنی ایک صاف تصویر اور اپنے شناختی کارڈ کے سامنے اور پچھلے حصے کی تصاویر۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تصاویر بالکل صاف ہوں اور آسانی سے پڑھی جا سکیں۔ بس اس کے بعد اپنی درخواست جمع کروا دیں۔ اچھا، اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے یا وہ ایپ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، حکومت نے ان کے لیے بھی آسان طریقے فراہم کیے ہیں۔ ایپ کے علاوہ بھی رجسٹریشن کے طریقے ہیں۔ سب سے آسان SMS کا طریقہ ہے۔ اپنا شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیش کے 8070 پر بھیج دیں۔ دوسرا آپشن PSCR ویب پورٹل ہے، اور تیسرا وہی ایپ ہے جس کا طریقہ ہم نے ابھی تفصیل سے سمجھا ہے۔ تو فرض کریں درخواست جمع ہو گئی ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ کب اور کیا توقع کرنی ہے۔ درخواست جمع کروانے کے فوراً بعد سٹیٹس پینڈنگ ہوگا۔ 1-2 دن میں تصدیق کے لیے کال آ سکتی ہے۔
خاص طور پر اگر حکومت کے غربت سروے یعنی PSER میں پہلے سے رجسٹریشن نہیں ہے۔ تصدیق مکمل ہونے کے بعد درخواست منظور ہو جائے گی اور تقریباً 5ویں دن تک رقم اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ اب پیسے ملنے کے 2 طریقے ہیں۔ اگر نگہبان کارڈ ملتا ہے تو پیسے اسی میں آئیں گے اور اسے کسی بھی بینک کے ATM سے نکالا جا سکتا ہے، اور اگر کارڈ نہیں ہے تو ایک SMS کوڈ ملے گا۔ وہ کوڈ اپنا شناختی کارڈ اور انگوٹھے کا نشان استعمال کر کے کسی بھی بائیو میٹرک ایجنٹ جیسے موبائل کی دکان جہاں سے پیسے نکلتے ہیں سے اپنی رقم وصول کی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں کچھ بہت ہی ضروری معلومات۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے یا کسی بھی قسم کے فراڈ سے بچنا ہو تو یہ حصہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، حکومت اس کام کے لیے کبھی بھی کسی سے بھی پیسے نہیں مانگتی۔ یہ پورا عمل مکمل طور پر مفت ہے۔ اگر کوئی پیسے مانگتا ہے یا کوئی مشکوک پیغام بھیجتا ہے تو فوراً اس کی اطلاع دیں۔ صرف سرکاری چینلز پر بھروسہ کریں۔ اگر اس پروگرام کے بارے میں کوئی عام شکایت کرنی ہے، جیسے پیسے ملنے میں دیر ہو رہی ہے، تو اس ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 0800-02345 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر مسئلہ خاص طور پر مریم کو بتائیں ایپ سے متعلق ہے یا آپ کا نام سروے میں چھوٹ گیا ہے، تو ہیلپ لائن 1000 پر کال کر کے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اب جب کہ ساری معلومات آپ کے پاس ہے، اس امداد کو حاصل کرنے کے لیے اگلا قدم کیا ہوگا؟ امید ہے کہ اس مکمل گائیڈ سے آپ کو مدد ملی ہوگی۔ اس معلومات کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہر مستحق تک یہ پہنچ سکے۔